السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضائل قرآن سے لا علمی کے متعلق اگر یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جتنی بھی نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان میں سے سب سے بڑی نعمت قرآن مجید ہے تو اس میں قطعاً کوئی مبالغہ نہ ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا اور آخرت کی ساری برکتیں اور بھلائیاں سمیٹ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کی صورت میں ہماری جھولی میں ڈال دی ہے۔ قرآن مجید اپنے پڑھنے والوں کے لیے باعث سکینت، باعث رحمت، باعث ہدایت، باعث شفا ہے، زندگی اور موت کے فتنوں سے پناہ مہیا کرنے والا ہے، زمینی اور آسمانی آفات سے تحفظ فراہم کرنے والا ہے۔ انسانی زندگی کی کون سی حاجت اور مشکل ایسی ہے جس کا حل قرآن مجید نے پیش نہ کیا ہو؟ کون سا درد ایسا ہے جس کا درمان نہ بتایا ہو؟ کون سا روگ ایسا ہے جس کا علاج نہ بتایا ہو؟ کون سا سوال ایسا ہے جس کا جواب نہ دیا ہو؟ اس دنیا کے بعد عالم برزخ میں بھی قرآن مجید اہل ایمان کے لیے باعث رحمت، باعث نجات ہوگا۔ برزخ کے بعد آخرت میں بھی قرآن مجید اہل ایمان کے لیے باعث شفا، بلندی درجات اور باعث عز و افتخار ہوگا۔ انسان اپنی آخری منزل تک پہنچنے سے پہلے قدم قدم پر جتنا قرآن مجید کا محتاج ہے اتنا کسی دوسری چیز کا محتاج نہیں۔ لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ مسلمانوں کی کم و بیش 90% اکثریت قرآن مجید کے فضائل سے ناشنا ہے۔ عوام الناس کے ذہنوں میں قرآن مجید کا تصور بس اس حد تک ہے کہ یہ ہماری مقدس کتاب ہے جسے چھونے سے قبل وضو کرنا واجب ہے، پکڑتے ہی اسے چومنا اور آنکھوں سے لگانا ضروری ہے، ریشم کے خوبصورت جزدان میں خوشبو لگا کر کسی اونچی جگہ رکھنا لازمی ہے، شادی بیاہ کے موقع پر بیٹیوں کو ہدیہ دینا، گھر سے رخصت کرتے ہوئے بیٹیوں کو اس کے سایہ سے گزارنا، لڑائی جھگڑے کے موقع پر قسم اور گواہی کے لیے استعمال کرنا، جنات دور کرنے کے لیے اس کی صورتوں کا عمل کرنا، حصول شفا کے لیے اس کی تعویذ بنانا، ضرورت پڑنے پر اس سے فال نکالنا، احصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کرنا، اس کے اصل مقاصد یہی سمجھتے ہیں جن کے لیے قرآن مجید نازل کیا گیا۔ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈال دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت اور مزاج میں یہ بات رکھی ہے کہ جس چیز کی وہ قدر و قیمت جانتا ہے اس کے حصول کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دیتا ہے۔ ایک ان پڑھ شخص کاشتکار جانتا ہے کہ بہترین فصل اس کی بہترین مستقبل کی ضامن ہے، لہٰذا وہ شدید سردی کی راتوں میں اٹھ کر اپنے کھیتوں میں کام کرتا ہے، گرمی کی چلچلاتی دھوپ میں اپنی جان ہلکان کرتا ہے۔ اس طرح تاجر کو معلوم ہوتا ہے کہ تجارت سے حاصل ہونے والا نفع اس کے لیے کتنی قدر و قیمت رکھتا ہے، لہٰذا وہ روزانہ مسلسل 14 گھنٹے اپنی تجارت کی نظر کرتا ہے۔ طالب علم کو معلوم ہوتا ہے کہ انجینئرنگ یا ڈاکٹری کی ڈگری کی کیا قدر و قیمت ہے، اس لیے ہر ذہین طالب علم ڈاکٹر، انجینئر بننے کی کوشش کرتا ہے۔ بعض اوقات والدین کا سایہ سر سے اٹھ جانے کے باوجود یا وسائل کی کمی کے باوجود عقل مند طلباء محنت مزدوری کر کے بھی ڈگری حاصل کرنے کے لیے دن رات ایک کر دیتے ہیں۔ کاشتکار، صنعت کار یا طالب علم اپنے اپنے کام میں اپنی جان اس لیے کھپا دیتے ہیں کہ اس کام سے حاصل ہونے والے نتائج اور فوائد سے وہ پوری طرح آگاہ ہوتے ہیں۔ قرآن مجید سے ہماری غفلت، بے پرواہی کا ایک بنیادی سبب یہ ہے کہ ہم اس کی تلاوت، تحفیظ، تعلیم، تدریس کے فوائد، فضائل سے آگاہ نہیں۔ قرآن مجید سے ہمارا معاملہ اس آدمی جیسا ہے جو ہیروں اور جواہرات کی تلاش میں ساری دنیا کی خاک چھانتا پھرتا رہے، جبکہ ہیرے اور جواہرات کا خزانہ اس کے اپنے گھر میں موجود ہو۔ کاش ہم جان سکیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید عطا فرما کر ہم پر کتنا بڑا احسان کیا ہے۔ کاش ہم جان سکیں کہ قرآن مجید سے غفلت برت کر ہم اپنے آپ پر کتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں۔ جو لوگ آج اپنی آنکھوں سے غفلت کی پٹی نہیں اتاریں گے، یقیناً وہ قیامت کے روز حسرت و یاس سے اپنے ہاتھوں کو ملتے ہوئے کہیں گے
سبحان ربنا انا کننا ظالمین، پاک ہے ہمارا رب، بے شک ہم ہی ظالم تھے۔